سورہ فاتحہ کے پہلے کچھ فضائل میں بیان کروں گا جو صحیح حدیث میں وارد ہوئے ہیں، صحیح بخاری میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ۔ صحابی کہتے ہیں ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ أَلَمْ تَقُل لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ۔ صحابی رسول کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن مجید میں سب سے افضل صورت ہے، سب سے عظیم صورت ہے۔ جب نکلنے لگے تو صحابی فرماتے ہیں میں نے یاد دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عظیم صورت ہے الحمدللہ رب العالمین، اور آگے پوری سورہ فاتحہ۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس کی فضیلت کو بیان کیا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اے نبی ہم نے آپ کو 7 وہ صورتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور باقی قرآن۔ تو یعنی اس صورت کو الگ سے اللہ نے بیان، الگ سے اللہ نے قرآن بھی دیا اور یہ 7 صورتیں بھی دی۔ یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی علامت اللہ کی نظر میں بہت اہمیت ہے، اور اللہ نے اس کی صفت یہ بیان کی بار بار دہرائی جانے والی بار بار دہرائی جانے والی صورت۔ تو یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے کہ بار بار نمازوں میں دہرائی جاتی ہے۔ نماز میں قرآن کا کوئی بھی حصہ اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے جتنا سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل سورۃ مثل سورۃ الفاتحہ ولا اعظم منها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اللہ نے تورات میں اس سے بہتر سورت نازل کی، نہ انجیل میں، اور نہ باقی قرآن میں سے بہتر سورت نازل کی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو ڈیوائڈ کر دیا۔ تو یہاں نماز سے مراد فاتحہ ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے فاتحہ کو نماز سے تعبیر فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی، یعنی فرشتوں سے فخر سے کہتا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ زبان سے میری تعریف کر رہا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں مجدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ اور جب انسان، یہ تو وہ ہے جو یعنی اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا حدیث میں آتا ہے نا میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تو کچھ حصہ میرا ہے اور کچھ حصہ میرا ہے، تو یہ والا تو میرا ہو گیا، میری تعریفیں کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، کہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے، یہ توحید پر قائم رہے گا۔ اور اب اس نے جب ایگریمنٹ کر لیا اور میری تعریفیں بھی کر دی، تو اب ولی عبدی ما سأل، اس کا حصہ کیا ہے کہ اب جو یہ مانگے گا اس کو تو اب یہ مانگے گا کیا، اب اللہ تعالیٰ ہم پہ چھوڑ دیتے ہوں کسی بھی مانگنے شروع کر دیتے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بڑی چیز مانگو، خود کیونکہ اللہ کی رحمت جوش میں، اور اللہ کو پتہ ہے کہ میں دعا قبول کروں گا، اس لیے اللہ نے اچھی دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا، جو اہم حکم کیا دیا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فاتحہ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے حدیث کے مطابق۔ اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے ایک زوردار آواز سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، اور جبریل نے فرمایا کہ یہ ایک آسمان کا دروازہ ہے جو کھلا ہے، جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا، فرشتے نے نازل ہو کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور فرمایا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو میں 2 ایسی قرآن کی صورتوں کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں، ایک تو سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخر کا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو یہ اس کے کچھ فضائل ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک فضیلت سورہ فاتحہ کی یہ بھی ہے کہ یہ دم میں بھی رقیہ کے کام
امام آتی ہے۔ صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے جن اتارا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے ان پہ پھونک مارتے گئے اور وہ جن کے اثرات ختم ہوتے گئے۔ تو اس لیے اگر کسی پہ خدا نخواستہ جادو یا جنات کے اثرات ہوں تو سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے چھینٹے ماریں یا ویسے پھونک ماریں، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے نا کچھ فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان۔ اب اس کی کچھ تفسیر بیان کروں گا۔ سورہ فاتحہ میں نماز میں اس کا کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ۔ بخاری کی حدیث ہے جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ تو اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا ایک ضروری حصہ ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ امام اگر پڑھ لے تو سب کی طرف سے کافی ہوگی یا نہیں۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ امام اگر پڑھ لے گا تو مقتدی پہ پڑھنا لازم نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے، بلکہ امام کی قرات مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ امام جب پڑھے گا سورہ فاتحہ تو مقتدی پر بھی واجب ہے، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز۔ اور بعض ائمہ کے نزدیک سری نماز میں تو امام پڑھے گا، جہری میں نہیں پڑھے گا۔ سب کے اپنے دلائل ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے یہ حدیث جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں اس میں تو یہ نہیں ہے کہ امام اور مقتدی کا فرق نہیں کیا گیا، لہذا سب کے بارے میں آئی۔ اور یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو، تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے یہ جمعے کے خطبے کے بارے میں ہے، خطبے کے بارے میں اس کے بارے میں نہیں ہے، نماز کے بارے میں، کیونکہ اس کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے وہ جب قرات کی جائے تو خاموشی سے، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں پڑھتا۔ اور بعض ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ سری نمازوں میں تو پڑھی جائے گی، جہری میں نہیں۔ جہری میں کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے، اور سری میں اس لیے پڑھی جائے گی کہ یہاں قرآن زور سے پڑھا ہی نہیں جا رہا تو خاموشی سے سننے کے بھی ہمیں حکم نہیں ہے، لہذا جیسے چاہیں یعنی ہم جو ہے وہ اسی حدیث پر عمل کریں گے جس میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں پڑھتا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا اقرأ فی نفسک، کہ اس کو دل میں پڑھو، دل میں پڑھو اگر امام کے پیچھے بھی ہو تو۔ اس بیس پر بھی امام شافعی نے استدلال کیا کہ امام کے پیچھے بھی ہوں تو آپ کو فاتحہ پڑھنی ہے۔ جو امام حنیفہ کے دلائل ہیں وہ پہلے تو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو اور غور سے سنو اور خاموش رہو۔ تو وہ کہتے ہیں اس میں تو سورہ فاتحہ اور غیر فاتحہ دونوں داخل ہیں، لہذا جہری نمازوں میں تو سوال ہی نہیں۔ باقی یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ صحابی نے کہا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا صرف فاتحہ پڑھ سکتے ہو، تو کہتے ہیں خبر واحد ہے اور یہ قرآن کی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن تو متواتر ہے، قرآن میں جب صاف لفظوں میں منع کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر بعض صحابہ سے مروی ہے کہ وہ قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نماز ہو یا جمعہ ہو سب کو شامل ہے۔ جب بھی قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے گا تو اس کا سننا پڑا جائے گا۔ تو ایک ہوتا ہے کوئی اپنے طور پہ تلاوت کر رہا ہے وہ تو اس کی مرضی ہے، اپنے طور پہ تلاوت کر رہا ہے، آپ سنیں نہ سنیں۔ ایک ہوتا ہے باقاعدہ کوئی محفل ہو جس میں سنایا جا رہا ہو، اس میں تو سننا بہرحال واجب ہے۔ تو سری نمازوں کے بارے میں امام حنیفہ کی حدیث ہے، بہقی کی حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، حدیث میں آتا ہے جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اور ناصر الالبانی جو ہے نا علماء معاصرین میں سے انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ تو دونوں طرف دلائل ہیں، اور یہ جو دلیل ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور پلس سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ملاتا۔ تو ہم کہتے ہیں پوری حدیث تو یوں کہ فاتحہ اور پلس سورت، جیسے سورت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے کھڑا ہے وہ سورت نہیں پڑھے گا، امام کی سورت اس کے لیے کافی ہوگی۔ ویسے ہی فاتحہ کے بارے میں رہا یہ مسئلہ کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی، تو اس سے مراد ہے حقیقتاً بھی نہ پڑھے حکماً بھی نہ پڑھے۔ امام نے جب فاتحہ پڑھ لیا تو مقتدی پڑھنے والے ہی کہلائیں گے۔ حدیث میں خود آ گیا کہ جس کا امام ہے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، تو اس کا مطلب امام نے جب قرات کر لی مقتدی کی طرف سے وہ ہو گئی، وہ مقتدی ہو گئی، وہ یوں ہی سمجھا جائے گا کہ وہ قرات کر جائے گا کہ وہ قرات۔ تو یہ دلائل ہیں دونوں طرف ہیں، دونوں طرف ہیں، اس لیے جس بھی مجتہد کو فالو کریں لیکن ایک کو فالو کریں، ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے۔ کبھی یہ جو کبھی اس رائے کو کبھی اس رائے کو، اس کی سنجیدہ علماء ہیں اور صحیح علماء ہیں جو علماء اہل فتویٰ دیتے ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ایک کو فالو کریں باقی ایک کو فالو کریں۔ تو کچھ جلدی میں نے مختصراً مسئلہ بیان کیا۔ باقی سورہ فاتحہ کی تفسیر کیا ہے؟ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو سب سے پہلے جس کو رکھا گیا، نازل تو پہلے نہیں ہوئی ہے لیکن رکھا سب سے پہلے گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن کی ابتدا کریں تو سورہ فاتحہ سے کریں۔ فاتحہ کا معنی ویسے بھی کھول دینا،
کھول دینے والی، یہاں سے گویا ابتدا ہو رہی ہے، قرآن کھل رہا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہید بنایا، جیسے ہر کتاب سے پہلے ایک تمہید ہوتی ہے نا، انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو گویا یہ ایک قسم کی تمہید، تو اللہ نے اس میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے۔ یہ جو للہ میں لام ہے نا، اس کو تخصیص والا لام بھی کہتے ہیں، گاڑی اردو ہے، سمجھ میں نہ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں، یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا مطلب ہے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے، یہ صرف بھی یہاں لگا ہوا، یعنی جتنی بھی تعریفیں ہیں، سخاوت ہے، جود و سخا ہے، بہادری ہے، یہ جو بھی کمالات سمجھے جاتے ہیں، علم والا ہے، رحمت والا ہے، تو تمام تعریفیں حقیقت میں صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ۔ اگر انسانوں میں کوئی تعریف ہے تو اللہ کی دین سے، اللہ کی عطا سے، ورنہ حقیقت میں حقیقی تعریف کا مستحق تو صرف اللہ کی ذات۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا رب العالمین، تمام جہانوں کا مالک، اس لیے کہ جب تک آپ کے سامنے کتاب کے مؤلف کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا، آپ کتاب کو ویلیو نہیں دیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بازار میں کتاب رکھی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا مصنف کا نام سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ چلا جی وسیم گولے گنڈے والے نے لکھی ہے، کتاب لکھی ہے وسیم گولے گنڈے والے نے، تو آپ کوئی گولے گنڈے والا تو خرید لے گا، لیکن میرا خیال ہے کوئی بھی عام آدمی، کوئی سمجھدار آدمی یار مجھے ذرا پانی تو پلاؤ، تو کوئی بھی پی سکتا ہے، کہ دیکھو پیاس لگ رہی ہے نا، تو کوئی بھی خرید سکتا ہے اس کتاب کو، لیکن سمجھدار آدمی نہیں، تو یہ مصنف سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کروایا، تو اللہ نے تعارف کروایا یہ اس ذات کی کتاب ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور یہ جو جتنے بھی جہان ہے نا دنیا میں، کائنات، ان سب کو نہ صرف بنانے والا ہے بلکہ پالنے والا ہے، سب کو چلا رہا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی نا، رب کہتے ہیں پالنے والے، تو باقاعدہ سب کی تربیت کر رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب کو نظام کے تحت چلا رہا ہے، تبھی پوری کائنات لاکھوں کروڑوں سالوں سے بچی ہوئی۔ تو پالن ہار، پالنے والا، ابھی قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو تھاما ہوا ہے، ولئن زالتا، اگر اللہ ان کو نہ تھامے نا اور یہ اپنی جگہ سے زائل ہو جائیں تو اللہ کے علاوہ کوئی دوبارہ ان کو اسی ٹریک پہ نہیں لا سکتا۔ نظام عالم بننے میں بھی اللہ کا محتاج ہے اور برقرار رہنے میں بھی اللہ کا، اتنی بڑی ذات ہے جس کی کتاب ہے آگے جس کی پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین، العالمین عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جہان، بہت سارے جہان ہیں۔ اب اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں، بھئی جہان اس اعتبار سے بھی ہیں کہ زمین ایک الگ دنیا ہے، آسمانوں کی ایک الگ دنیا ہے، پھر آسمان 7 ہیں، ہر 7 آسمان کی ایک الگ دنیا ہے، تو اس لحاظ سے اللہ نے بہت سارے جہان، اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے بہت سارے جہان ہیں کہ ایک جہان یہ دنیا کا ہے، ایک قبر کا ہوگا اور ایک آخرت کا ہوگا، یہ بھی تو الگ الگ جہاں ہے نا، تو شفٹ ہوتے ہیں، ہماری روح یہاں سے مادی زندگی سے برزخ میں جائے گی، برزخ سے پھر آگے دوبارہ پھر جنت ہے یا جہنم ہے، تو یہ سارے مختلف جہاں، اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے یہ مختلف جہاں ہیں کہ جیسے ایک مادی زندگی ہے نا انسانوں کی، ایک فرشتوں کی بھی زندگی، اس کی بھی ایک الگ دنیا ہے، جنات کی بھی ایک الگ دنیا، تو جنات کیوں ٹریس نہیں ہوتے، کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہ مادی چیز نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی مخلوق ہے جو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، آگ سے بنی ہوئی مخلوق، اور یہ جو فرشتے ہیں یہ روشنی سے بنی ہوئی مخلوق ہے، تو یہ بالکل ایک الگ جہاں ہے۔ اس لیے انسان کی جو ریسرچ ہے نا، جو مادی ذرائع ہے تحقیق کی، اس میں یہ آتے ہی نہیں ہے، تو یہ الگ الگ جہان اللہ نے بنائے ہیں فرشتوں کے لیے۔ ہو سکتا ہے یہاں بہت سارے فرشتوں میں نظر نہیں آئے، یہاں ہزاروں جنات تو ہمیں نظر، شکر ہے کہ نظر نہیں آئے، کہ ہمیں نظر آئیں تو پھر جنات کو ہم نظر نہیں آئیں گے، تو ہوتے ہیں جنات بھی گھوم رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں، مجھے تو کئی دفعہ آپ کے بارے میں وہم ہوا۔ اچھا، تو یہ بھی ایک الگ جہان ہے جنات کا، تو ایسے یعنی جس لحاظ سے بھی جتنے بھی جہان ہیں سب کو اکیلا پالنے والا کون ہے؟ تو اللہ بتا رہے ہیں یہ تو ایک جہاں نہیں اور بھی بہت سارے ہیں، ایک الگ دنیا ہے، کہکشاؤں کی ایک الگ دنیا ہے۔ تو رب العالمین الرحمن الرحیم، تو ابھی اللہ کا انٹروڈکشن چل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اس کی جو سب سے اہم ترین صفت ہے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، اس کو میں نے الرحمن رحیم کے لفظ میں بہت ڈیٹیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، اور
اللہ اصل میں تو رحم ہی کرتا ہے، سزا جب دیتا ہے کہ جب کوئی اس کی نافرمانی کرے، اور اس میں بھی بہت سارے آپشن اس نے معافی کے رکھے ہوئے۔ تو ایک بادشاہ ہوتا ہے نا، کچھ ظالم ہوتے ہیں، کچھ رحم دل ہوتے ہیں، تو رحم دل معاف زیادہ کرتے ہیں اور اپنی رعایا کو نوازتے زیادہ ہیں اور سزا کم دیتے ہیں، لیکن ظالم جو ہے وہ لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے رحم دل ذات ہے، لہٰذا وہ اپنے بندوں پر عطائیں زیادہ کرتا ہے اور ان کو سزا بھی دیتا ہے، مگر اتنی نہیں جتنی ان کو مستحق ہیں، بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور رحمان الرحیم آگے فرمایا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ دیکھیں مالک تو اللہ اس جہاں کا بھی ہے، اس جہاں کا بھی، لیکن روز جزا کا مالک اس لیے اللہ نے بیان کیا کہ اس دنیا میں عارضی طور پر انسانوں کی بھی حکومت ہے، لہذا انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں اور اللہ یہ ظلم ہونے دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اختیارات دے دیے کہ تم چاہو تو سیدھے راستے پہ چلو، تم چاہو تو غلط راستے پہ چلو، اس قسم کے اختیارات اللہ نے ہمیں دیے۔ تو آخرت میں یہ اختیارات نہیں ہوں اور آخرت میں ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہو، تو لہذا جو عقل مند لوگ ہیں وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آج ہم نے اپنے اختیارات کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا تو کل ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ اختیار ہم سے سلب ہو جائے گا، ہم سے چھین لیا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے بتایا کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا تو تن تنہا مالک ہوگا، اس میں تو عارضی طور پر بھی لوگوں کو اختیارات ملیں۔ تو یہ آخرت کا عقیدہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اسلام پہ نہ کوئی چل سکتا ہے، نہ مسلمان کہلا سکتا ہے۔ تو مالک یوم الدین کے بعد اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ کروایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ آگے اسلام پر چلنا اسی پر موقوف ہے۔ جب تک آپ ایک اللہ کی عبادت کے قائل نہیں ہیں، اسلام کہتا ہے آپ کی کوئی نیکی قبول ہے۔ تو ہم سے یہ ایگریمنٹ کروایا گیا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد کرتے ہیں۔ عبادت کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ عبادت کہتے کس کو؟ دیکھیں ہر چیز کے نا ایک لغوی معنی ہوا کرتے ہیں ڈکشنری میں، اور ایک ٹرم ہوتی ہے اصطلاح۔ تو عبادت قرآن و حدیث میں کبھی تو ایک جو ڈکشنری میں جو معنی ہوتے ہیں نا، اس کے معنی میں استعمال ہوا، کبھی ایک اصطلاحی معنی۔ اصطلاح اور لغت میں کیا فرق ہے میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی عربی میں لفظ ہے صلوات یا صلاۃ، صلاۃ عربی میں اصل میں دعا کو کہتے ہیں، صلاۃ جیسے، بلکہ اور آسان پرے عربی میں انگلش میں کسے کہتے ہیں دعا کو، لیکن پرے نماز کو بھی کہتے ہیں، نماز کو پرفارم پرے کہتے ہیں نا۔ تو اب پرے کا لفظ اصل میں تھا انگلش میں دعا کی، لیکن نماز میں بھی چونکہ دعا وغیرہ مانگی جاتی ہے تو نماز میں بھی پرے کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اب پرے کا جو لفظ ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ڈکشنری میں اس کے معنی نماز نہیں ہے، اس کے اصل معنی ہے دعا، لیکن یہ ٹرم ہے جو ایک مخصوص عبادت ہے، اس کو بھی پرے کہا جاتا ہے۔ اس عبادت ہے نا جو نماز کی شکل میں ہوتی ہے، اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی ہم پرے کہتے ہیں۔ عربی میں صلاۃ، صلاۃ کا عربی میں دو معنی آتے ہیں، دو معنی صرف ایک ہی معنی اس کو بتاؤں گا، جو لغوی معنی ہے دعا، جیسے ہم کہتے ہیں نا صلو علی الحبیب، کیا مطلب نبی کے لیے رحمت کی دعا، صلاۃ و السلام جو ہے نا رحمت کی دعا کو کہا جاتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے نبی پر، اللہ تو رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے نبی پر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یصلو صلاۃ کس کے معنی میں آتا ہے؟ اصل میں دعا کے معنی۔ لیکن صلاۃ کیونکہ ہم جب مخصوص عبادت کرتے ہیں تو اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ ہے نا، آؤ نماز کی طرف۔ اب حی علی الصلاۃ میں کوئی بندہ گیا دعا مانگ کے واپس آ جائے اور کہ مولانا صاحب نے تو کہا تھا دعا کی طرف آؤ، میں تو دعا کر کے چلا گیا، تو ہم کہیں گے بھائی یہاں صلاۃ سے مراد یہ لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ صلاۃ ایک ٹرم ہے، ایک مخصوص عبادت، قیام رکوع سجدے والی عبادت کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ تو ہر چیز کے ایک لغوی مطلب ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی مطلب ہوتا ہے۔ تو جو زبان میں ماہر نہیں ہوتے وہ لغوی اور اصطلاحی معنی کو گڑبڑ کرتے ہیں۔ قرآن میں کہیں یہ لفظ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوگا، کہیں لغوی معنی میں، جیسے اسلام کا جو لغوی مطلب ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، لیکن اسلام ٹرم میں کسے کہتے ہیں؟ مخصوص مذہب کو کہتے ہیں۔ مخصوص مذہب کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلم کا لغوی مطلب کیا ہے؟ مسلمن، سپرد کرنے والا، جو اپنے آپ کو کیا کر دے؟ سپرد کر دے۔ لیکن ایک ٹرم ہے اصطلاح میں مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو مسلم ہوتے ہیں۔ اب قرآن میں بھی یہ اسلام کا لفظ کہیں ایک ٹرم کے طور پہ استعمال ہوا، کہیں لغوی معنی میں، تو وہاں بھی لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، سورہ حجرات کے ضرور میں آتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا
کہ دیہاتی لوگ جو ہے وہ منافق تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں لائے، تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے۔ تو اب یہاں اسلام بھی نہیں لائے تھے نا، اسلام بھی نہیں لائے، یہاں اسلام کا معنی لغوی ہے، اصطلاحی اسلام نہیں ہے، یعنی یوں کہہ دو کہ ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، یعنی وقتی ظاہری طور پر ہم نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا، آپ کی اطاعت کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں اندر سے کچھ بھی نہیں۔ تو ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، بھائی جیسے کہو گے ویسے کہیں گے، دل میں تو ایمان ہے ہی نہیں۔ تو یہ اصطلاح نہیں ہے، یہ لغوی معنی ہے۔ تو لیکن ویسے اسلام کا کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں تم یہ قوم اسلام لائے، تم ایمان تو لائے نہیں ہو، دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا وہاں اسلام اور ایمان کا ایک مطلب ہے، یہاں اسلام اور ایمان کے الگ الگ، یہاں الگ الگ اس لیے کہ یہاں اسلام سے مراد ایک آیت میں اسلام سے مراد ہے لغوی اسلام، صرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو، اور ایک جگہ اسلام کے ٹرم ہے جو ایک مذہب پہ جس کا اطلاق ہے۔ تو یہ لغوی اور اصطلاحی معنی میں فرق نہ ہونے کی وجہ سے بہت لوگ قرآن میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں، اور کہاں کی، اور یہ آج کل جو تحریفیں ہو رہی ہیں نا قرآن کی آیتوں میں، وہ اسی طرح سے ہو رہی ہیں، وہ اسی طرح سے لغت کا معنی تھا کچھ اور اصطلاح میں کچھ اور، تو وہ اصطلاحی معنی ادھر لگا دیا، وہ والا ادھر لگا دیا، ایڈمٹ کر دیا۔ تو ایسے ہی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ عبادت کے بھی ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی، اور قرآن و سنت میں کہیں عبادت لغوی معنی میں استعمال ہوا یہ لفظ، کہیں اصطلاحی لفظ۔ تو عبادت لغت میں کہتے ہیں غلامی، کسی کی بھی آپ غلامی اختیار کریں گے تو آپ اس کی عبادت کرنے والے کے یعنی عبادت سے مراد جس کو لغت میں ڈکشنری میں عبادت کہتے ہیں غلامی، تبھی عربی میں عبد کہتے ہیں غلام، عبد کہتے ہیں غلام، عبد فلان فلاں کا غلام تھا، پہلے غلام ہوا کرتے تھے تو عبد کہتے تھے غلام۔ حالانکہ عبادت جو ٹرم ہے اس معنی میں تو کسی کا غلام بننا جائز ہے ہی نہیں، وہ تو شرک ہو جائے گا، لیکن ایک جو ٹرم کے علاوہ جو لغوی معنی میں عبادت ہے وہ تو کسی کی بھی آپ غلامی اختیار کر سکتے۔ تو عبادت کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے کسی کی غلامی اختیار کرنا، اور عبادت کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ عبادت کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ پہلے ابھی میں بتا دیتا ہوں، آپ اردو میں یاد کر لیے گا۔ العبادت عبارت عن الاعتقاد بأن للمعبود سلطة غیبیة يقدر بها على النفع والضرر بدون سبب، فكل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادت۔ مشکل ہے اردو میں سمجھا کہ آپ جب کسی کے بارے میں کانسیپٹ ہو، آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ فلاں ذات چاہے وہ کوئی بھی ہو، فلاں ذات کو یہ قدرت اور طاقت حاصل ہے کہ وہ مجھے جب چاہے فائدہ اور جب چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور فائدہ اور نقصان پہنچانے کے لیے وہ کسی ریزن کا سبب کا محتاج نہیں، لاجک نہیں چاہیے اس کو، کسی کے پاس بھی ایسی قدرت ہے۔ تو جس کے بارے میں یہ نظریہ ہوگا کہ جس کو یہ قدرت حاصل ہے تو اس کی زبان سے یا اپنے باڈی سے اس عقیدے کے ساتھ جو تعظیم ہوگی یہ والی تعظیم عبادت کہلائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ اپنے ابا کے سامنے دو زانوں رکھیں، تمیز، یہ تعظیم ہے نا، جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں ایسے احتیاط کرتے ہیں، آپ اپنے والد محترم کے سامنے ایسے تمیز سے بیٹھیں، جو کہ آج کل بیٹھنا لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن آپ اتفاق سے تمیز سے بیٹھے ہوئے، اور آپ کا اپنے ابا کے بارے میں یہ خیال نہیں ہے کہ یہ جب چاہیں جیسے چاہیں مجھے فائدہ یا نقصان پہنچا، یہ ظاہر نہیں ہوتا، تو یہ تعظیم عبادت نہیں کہتے، جو اصطلاحی عبادت ہے جس کی وجہ سے شرک اور کفر کے فتوے لگتے۔ لیکن یہی ہم جب نماز میں اللہ کے سامنے ایسے احتیاط میں ادب سے بیٹھتے ہیں تو یہی ہمارا عمل کیا کہلاتا ہے کہ ہم اللہ کی کیا کر رہے ہیں، اللہ کی کیا کر رہے ہیں۔ پھر جب زبان سے بھی ہم تعظیم کرتے ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں، جب دو زانوں بیٹھ کے ہم کیا کہتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتے ہیں نا، اب یہ زبان سے اللہ کی جو ہم تعریفیں کر رہے ہیں، یہی تعریفیں اگر ہم ابا کی زبان سے کرنا شروع کرتے ہیں، ابا آپ بہت زبردست ہیں، ابا بہت پیارے ہیں، ابا بہت پیارے ہیں، یعنی ہم لوگوں کا بڑا خیال رکھا ہے، تو یہ بھی تو تعریف ہے نا، لیکن یہ تعریف عبادت نہیں کہلائے گی، اس لیے نہیں کہلائے گی کہ یہ اس جذبے کے ساتھ نہیں ہے، اس میں اس طرح کی تعظیم نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پر قدرت سبب کے بغیر بھی رکھتے ہیں، یعنی نفع اور نقصان پر قدرت کو رکھتے ہیں لیکن اتنی قدرت جتنی اسباب کے تحت کچھ کرنے میں کچھ کسی سبب کے محتاج ہیں۔ اب ہندو جب بدھ کے سامنے جھکتا ہے نا تو وہ یہ سوچ کے جھکتا ہے، چاہے وہ تھوڑی سی گردن بھی جھکائے
اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بت میرا فلاں کام بنا دے گا، حالانکہ کام بنانے کے اسباب اختیار نہیں کرے۔ اس کو خدا نے، بھگوان نے کچھ ایسی طاقتیں دی ہیں کہ یہ اب ان طاقتوں کے ہوتے ہوئے کسی سبب کا محتاج نہیں، یہ اولاد دے دے گا یا میری روزی بڑھا دے گا۔ حالانکہ جب آپ جو ہے وہ کسی سے کچھ مانگتے ہو تو وہ چل کے جائے، پولیس والوں سے بات کرے، پھر ان کو سمجھائے کہ بھائی اس کا جو ہے وہ اس کے قیدی جیل میں ان کو چھوڑ دو، یا اس کا کاروبار نہیں چل رہا تو اس کو حکومت سے گیس کا ٹیکس کم کر دو۔ کوئی بھی اسباب ہم اختیار کرتے ہیں نا، جب انسان سے مدد مانگتے ہیں، ڈاکٹر سے کوئی شادی شدہ جوڑا جا کے کہتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی تو دمائیں دے گا، لیکن بت کے پاس جب آپ جاتے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے بت کے پاس، اس سے اولاد مانگتے ہیں، تو آپ کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں۔ تو اس جذبے سے جب کسی کو پکارا جائے، کلو دعاء و ثناء، اس جذبے سے جب کسی کو مدد کے لیے پکاریں گے آپ، تو یہ مدد کے لیے پکارنا بھی عبادت۔ اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کی زبان سے تعریف کریں گے، ثنا، تو یہ ثنا بھی عبادت کہلائے گی۔ اور اس جذبے کے ساتھ آپ کسی بھی طرح سے جب کسی کی تعظیم کریں گے، اس کو رسپیکٹ دیں گے، تو یہ رسپیکٹ دینا عبادت کہلائے گا۔ اسلام میں یہ عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جائز نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اصطلاح میں عبادت کا یہ مفہوم۔ اب دیکھو، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میری مدد کریں، تو وہ نبی کو جو پکار رہا ہے وہ اس نیت کے ساتھ کہ نبی میری مدد کریں گے بغیر کسی سبب کے۔ ظاہر قبر میں سے اٹھ کے آنا اور کسی کے کام بنانا، یہ تو کوئی سائنٹیفک لاجک تو نہیں بنتی نا، تو اس لیے یہ پکار بھی عبادت ہے، اور اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں۔ کسی پیغمبر کو بھی نہیں آپ پکار سکتے، یہ بھی کفر کہلائے گا، یہ عمل بھی کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دیے ہیں، نبی ان اختیارات سے یہ کام کرے، تو قرآن میں جگہ جگہ اس کی نفی ہے کہ اللہ نے کسی کو اس قسم کے اختیارات نہیں، کیونکہ جو مشرکین بتوں کو پکارتے تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ جو اوپر جو بھگوان ہے یا جو خدا ہے یا جو اللہ ہے، اس نے ان بتوں کو اختیارات دیے ہوئے۔ قرآن نے یہی کہا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے؟ تو پتھر کی بنی ہوئی چیزیں، ان کو تو نہ چل سکتے ہیں، نہ ہاتھ سے کچھ پکڑ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں، کسی کو اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ نے اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کا اختیار اللہ نے سارا اپنے پاس رکھا ہے، اس میں کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی انسان کو شریک کیا ہی نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ۔ تو اس لیے اصطلاح والی عبادت وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز، ہاں ویسے ہم کہہ سکتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اس لحاظ سے ہم سب عبد ہیں، اور عربی میں جو عورت ہوتی ہے وہ اس کو امہ کہتے ہیں۔ امہ کا مطلب جو بانگتی ہے، عبد کا معنی غلام اور امہ کا معنی تو یہ انسانوں کے بھی ہوتے ہیں، غلام تو کوئی بھی، ہم اپنے والدین کے غلام ہیں، کہتے ہیں نا ہم بھائی ہم جو ہے نا اپنے اساتذہ کے غلام ہیں، ہم بزرگوں کے غلام ہیں، تو یہ غلامی عبادت ہے، کیونکہ اس میں جب آپ کسی کی تعظیم، اور یہ تعظیم عبادت، یہ تعظیم بھی عبادت ہے، آپ کسی بزرگ کے سامنے سجدہ بھی کر لو، اگر اس عمل کو عبادت نہیں کہیں، ہاں گناہ ضرور کہیں گے کہ شریعت نے اتنی بڑی تعظیم سے منع کیا، بھائی تعظیم کی بھی کچھ حدود ہے نا، تمیز سے بیٹھ گئے دو زانوں، چلو کبھی پاؤں چلنا بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ اس کے سامنے سر رکھ کے سجدہ کرو، یہ عمل شرک نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ عمل ناجائز تعظیم۔ شرک اس لیے نہیں کہلائے گا کہ آپ کا یہ عقیدہ تھوڑی ہے کہ آپ کی بگڑی بنا سکتے، آپ جب اس کی تعظیم کر رہے ہو تو یہ تعظیم عبادت کہلائے گی، بس تعظیم برائے تعظیم کہلائے گی، اور اگر حدود سے تجاوز ہے اس تعظیم میں تو گناہ کہیں گے، شرک نہیں کہیں گے، گناہ کہیں گے، اسی وجہ سے کہ شریعت میں کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ سجدہ جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور ایک وہ سجدہ جس سے کافر تو نہیں بلکہ گناہگار ہو، جیسے قبروں کو یا بزرگوں کو کوئی اگر سجدہ کرتا ہے تو اگر عبادت کی نیت سے کرے گا تو کافر ہو جائے گا، صرف تعظیم کی نیت سے کرے گا تو کافر نہیں۔ تو وہ فرق کیا عبادت کی نیت اور تعظیم میں؟ بھائی عبادت میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا میری بگڑی بنا سکتا ہے، یہ اس کو اختیارات حاصل ہیں، یہ مجھے روزی دے سکتا ہے، مجھے اولاد دے سکتا ہے، اس جذبے کے ساتھ سجدہ کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، اور اس جذبے سے کے بغیر ویسے ہی کسی کی عقیدت محبت میں آ کے آپ اس کے سامنے زمین پہ سر رکھ دیتے ہو، یہ عمل گناہ کبیرہ تو ہے، مگر اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، کیونکہ کافر ہوتا ہے غیر اللہ کی عبادت، اور یہ عمل عبادت، تو یہ عبادت خوب اچھی طرح سمجھ گئے نا عبادت کا مطلب کیا ہے۔ تو اب عبادت کے مختلف ارکان ہیں، مختلف اقسام ہیں کہ کون کون سی تعظیمیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں مختلف، وہ میں بتاتا ہوں۔ پہلے میں عبادت کا جو لغوی معنی ہے اس معنی میں بھی قرآن میں
عبادت کا لفظ استعمال، جیسے قرآن میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری غلامی کریں۔ یہاں عبادت سے اصطلاحی عبادت مراد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ لغت میں غلامی۔ تو ہماری پیدائش کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کہے ہم اس پر عمل، لہذا اللہ جب عبادت کا کہے گا تو ہم عبادت کریں گے، جب عبادت سے منع کرے گا تو ہم منع ہو جائیں گے۔ دیکھیں جب عبادت سے منع کرے گا تو ہم رک جائیں گے، تو وہ عمل بھی عبادت کہلائے گا، حالانکہ ہم عبادت نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے سورج نکلتے ہوئے سجدہ کرنے سے منع، سورج جب نکل رہا ہو تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو نماز پڑھنے سے منع کیا نا۔ ہم جب نماز پڑھنے سے رک جاتے ہیں اللہ کے کہنے پر، تو یہ عمل کیا ہے؟ ہم عبادت سے رک گئے، مگر ہم یہ اللہ کی غلامی میں کر رہے ہیں، تو یہ عمل بھی عین عبادت ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام عبادت ہو بھی اور نہیں بھی ہو؟ تو بھائی عبادت اصطلاحی لحاظ سے تو یہ عبادت نہیں ہے۔ اصطلاح میں جس کو عبادت کہتے ہیں نا وہ عمل نہیں کر رہے، لیکن لغت میں جس کو عبادت کہتے ہیں غلامی وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی غلامی میں سجدے سے بچے۔ بھائی اصطلاح میں عبادت تو نماز کو، روزے کو، زکات کو کہیں گے نا، جو صرف اللہ کی جاتی ہے۔ اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں نماز، سجدہ، روزہ، یہ سب چیزیں ہیں، یہ عبادت کہلاتی ہے۔ لیکن لغت میں عبادت غلامی کو، کسی کی بھی اطاعت کو۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا میری عبادت کرنے، کیا مطلب میری فرما برداری۔ تو اس میں نماز بھی آتی ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا بھی آتا ہے، جناب اس میں شادی بیاہ بھی آتا ہے، اس میں ولیمے کا کھانا بھی آ رہا ہے، اور اس میں اپنی صحت بنانا بھی آتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ بھائی اللہ نے حکم دیا صحت بناؤ، تو اس میں حلال چیزیں کھانا بھی آتا ہے، اللہ نے کہا کہ حلال چیزیں کھاؤ۔ تو یہ سب چیزیں عبادت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ وہ عبادت جس کو لغت میں عبادت، لیکن ٹرم جو عبادت کی ہے وہ کھانا کھانے کی عبادت نہیں، بلکہ والدین کی خدمت کرنے کو بھی آپ عبادت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ ایک ٹرم ہے نا، ٹرم کسی کی تعظیم، وہ تو صرف اللہ کی تعظیم ہے اس جذبے کے ساتھ۔ تو وہ عبادت نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، تسبیحات ہیں، اعتکاف ہے، اور یہ جہاد بھی اس میں داخل ہے۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ بڑے غضبناک ہوئے۔ تو ایک تو یہ قرینہ ہے کہ اس قوم میں بھی گائے کی عبادت ہوتی تھی۔ دوسرا یہ کہ جب اس قوم کے کسی شخص کو یہ اعتراض ہوا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو اس قوم میں ایک واقعہ ہوا جس کا اس قرآن میں یہاں ذکر بھی ہے، جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں۔ وہ ذکر یہ ہے کہ ایک شخص قتل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا وراثت لینے کے لیے۔ چچا کی اولاد نہیں تھی تو یہ پھر بھتیجوں میں آتی ہے، اگر بھائی نہ ہو تو بھتیجے نے کیا کیا؟ اپنے چچا کو قتل کر کے غائب۔ اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ چچا کو قتل کس نے کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور گائے کا گوشت اس مقتول پہ لگایا جائے گا تو مقتول کو اللہ زندہ کر دیں گے۔ اب اس میں حکمت کیا تھی کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، قرآن کی آیت ہے، اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا۔ ویریکم آیاتہ، اور اپنی نشانیاں اللہ تمہیں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ بھی تو استعمال کر سکتے تھے۔ گائے کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ بہت مشکل ہے سمجھانا، کیوں دیا حکم؟ بنی اسرائیل کے دلوں سے گائے کا تقدس اور عظمت نکل جائے، کیونکہ انہوں نے گائے کی عبادت تو چھوڑ دی تھی لیکن توہم پرستی کی دنیا سے نہیں نکلے تھے۔ جیسے میرے بیانات سننے والے عاملوں کے خلاف سن کے عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی دل میں کچھ کالا کالا رہتا ہے کہ کہیں کوئی کچھ کر نہ دے ہمارے اوپر۔ تو اس توہم پرستی کا علاج یہ ہے کہ جیسے اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کاٹو اس گائے کو، دیکھو کچھ بھی نہیں ہوگا، کاٹو اپنے ہاتھوں سے کاٹو، اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ عاملوں کے خلاف صبح و شام بولا کرو، عاملوں کو جا کے بولا کرو کہ تمہارے پاس جتنے جن ہیں، چڑیل
چڑیل ہیں اور روحانی ٹوٹکے تمہیں جادو منتر آتے ہیں. میں بیٹھا ہوا ہوں, سارے تعویذ مجھے دو, میں اپنے شلوار کے نیفے میں رکھوں گا, اگر میرا ایک بال بھی خراب ہو گیا تو میرا نام بدل دینا. یہ کام جب تک نہیں کرو گے تو آپ کے اندر عاملوں کے خلاف کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا. فضول میں توہم پرستی میں ڈرتے رہو گے پاگلوں اور احمقوں سے. اور عامل چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو, چاہے بزرگ ہو, چاہے تبلیغی ہو, چاہے جہادی ہو, چاہے خانقاہ میں بیٹھا ہو, چاہے اس کے ہاتھ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو, نقصان ہو رہا ہو, سب ایک جیسے ہوتے ہیں. البتہ دو قسمیں ہیں ان کی, کچھ جان کر الو بناتے ہیں, کچھ جان کر یہ کام نہیں کر رہے, واقعتاً نیک ہوتے ہیں مگر عملیات کر کر کے بیچارے بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں. ان کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہوتا ہے, خود ان کو ان کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر جن ہے, حالانکہ اس پر جن نہیں ہوتا. ان کے عملیات کر کر کے اپنا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے. نیک ہوتے ہیں بعض لوگ, ان میں نئے نئے لوگ آئے ہوئے, ذرا جلدی سے تھوڑا سا, بہت دن ہو گئے, بہت دن ہو گئے. آپ لوگ پھر بولتے ہیں یار مولوی صاحب پھر عاملوں کی شروع, تھوڑا سا بولنے دو. بعض ان میں واقعتاً نیک ہوتے ہیں, یاد رکھو, میں یہ نہیں کہہ رہا سارے فراڈی ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں مگر وہ جو فلیتے پلیتے پڑھتے ہیں نا بیٹھ کے عملیات اور چلے ولے, اس سے کیا ہوتا ہے دماغی سیٹنگ. میں نے ان میں نیک تو دیکھے ہیں مگر کوئی بھی نارمل نہیں دیکھا, سارے اب نارمل دیکھے, سب اب نارمل. خیر اتنا کافی ہے, باقی 27ویں رات کو انشاءاللہ. اچھا چلیں آگے. تو بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ گائے کو کاٹو تاکہ تمہارے دلوں سے یہ تقدس نکلے. بھائی جب یہ خدا نہیں ہے تو جیسے دوسرے جانور ہیں, بکری کو کاٹ کے کھاتے ہو اور مرغی کاٹتے ہو صبح شام, اس پر کوئی اللہ کا عذاب, اس پر کوئی اتنی چکن ہے, فارمی چکن روزانہ کروڑوں کے حساب سے کٹ رہی ہے. حالانکہ مرغی بھی تو انڈا دیتی ہے. گائے اگر دودھ دیتی ہے تو مرغی بھی کیا کرتی ہے, انڈا دیتی ہے. انڈے کی ویلیو دودھ سے کم نہیں ہے. انڈے میں جو کولیسٹرول ہوتا ہے نا وہ صحت کے لیے بڑا مفید ہے. روزانہ نہار منہ 2 انڈے صبح ابلے ہوئے اپنے خرچے پہ کھایا کریں. اس لیے اپنے خرچے میں لگاتا ہوں کہ میں واضح مشورہ دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے کہاں سے لیں. تو دیکھو تقدس نکلنا چاہیے دل سے. ایسی چیزوں کا پیلیا ہے نا, پیلیا ہوا ہے کسی کو, جھاڑ پھونک مت کرو اس کا. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ دینا, آیت الکرسی پڑھ دینا, وہ تو ٹھیک ہے, وہ سنت سے ثابت ہے. آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لگنا, یہ جھڑواتے ہیں نا جا کے, چھوڑ دو, یہ دماغ سے نکالو. یہ سوائے وسوسے کے کچھ بھی نہیں ہے. انگریزوں کا پیلیا کیسے اتر جاتا ہے, سعودی عرب میں پیلیا کیسے اتر جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں پیلیا نہیں اترتا تب تک جھڑوایا نہ جائے. سب بیوقوف بنانے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا گائے ذبح کرو. اب وہ نا سٹ پٹائے, گائے ذبح کرو. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا پیلیا نہیں جھاڑنا. اب آپ 3 دن تک تو آپ کو میرا بیان یاد آئے گا, لیکن بچہ جب ٹھیک نہیں ہوگا پھر آگے یار ٹرائی کرنے میں کیا جا, ٹرائی کرنے میں کیا. جس آدمی میں اللہ پہ توکل نہیں ہے نا, ایک بات خوب کان کھول کے سن لیں, جس میں اللہ پر اعتماد نہیں, توکل نہیں, اس کا سب سے پہلا عذاب پتہ ہے کیا آتا ہے دنیا میں, اللہ دل کا سکون چھین لیتا ہے. سب سے پہلا عذاب جس کو اللہ سے ہونے کا اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین نہ ہو, تو اس کا سب سے پہلا عذاب کیا آتا ہے, دل کا سکون چھن جاتا ہے, پریشان رہتا ہے. یار یہ کیا تو یوں ہو جائے گا, یوں نہیں کیا تو یوں نہیں ہوگا. اللہ پہ اعتماد ہو بھائی, جو اللہ پہ اعتماد کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سب کچھ ہوا ہے, صحابہ کے دور میں بھی, گوروں میں بھی ہوتا ہے, پیلیا بھی ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو اب بنی اسرائیل کو حکم دیا, بنی اسرائیل پریشان ہے, یہ کیا چاہتا ہے, ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے آسمان سے. اب پوچھے کوئی ان سے کہ بھائی کیا ہوگا, کہ نہیں بھائی ہم اس کو معبود تھوڑی سمجھتے ہیں. بالکل غلط, کچھ بھی نہیں ہے. دودھ دیتی ہے مرغی, انڈا دیتی ہے گائے, دودھ دیتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی کاٹو نا, تو بھائی کاٹنے میں ہیل و حجت سے کام لے لو. گائے کیوں کاٹے, تو کاٹ بھائی, میں نہیں کاٹ رہا, تو خرید کے لا سوراب گوٹ سے, ایسا نہ ہو میرے اوپر بلی آ جائے, تو کاٹ, تو کر. تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہیل اور حجت کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ما ہیا, گائے کیسی ہونی چاہیے. سوالات بعض دفعہ اس لیے زیادہ کیے جاتے ہیں کہ کام کرنے کا موڈ نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا فارض ولا بکر, گائے جو ہے نہ تو بہت بچی ہو اور نہ بوڑھی ہو, بالکل درمیانی گائے. اس سے فقہ کا ایک اصول ثابت ہوتا ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے نا اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. تو مطلق گائے بولی ہے تو فرد کامل, درمیانی درجے کی گائے. بوڑھی گائے بھی نہ ہو, بالکل بچی بھی نہ ہو. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ایسے تو کروڑوں قسم کی گائے ہوتی. ما لونھا, رنگ کیسا ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا ان کے فضول قسم کے سوالات. انہوں نے کہا صفرا, زرد رنگ ہونا چاہیے. فاقع لونھا, چمکتا ہوا رنگ. جب تمہیں خود اپنے اوپر مصیبتیں مسلط کر رہے ہو, قیدیں لگا رہے ہو, تو پھر اب لگے گی خیر.
چمکتا ہوا زرد رنگ، کہنے لگے اے موسیٰ ان البقرہ تشابہ علینا، ابھی تک گائے ہماری سمجھ میں ہے، ہماری سمجھ میں زرد رنگ کی تو بہت ساری گائے ہوتی ہیں، درمیانی درجے کی بھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں ہم کوئی اور گائے اٹھا لیں، اللہ کہیں یہ والی تھوڑی بولی تھی میں نے، وہ والی بولی تھی تو اور ذرا ڈیٹیل میں بتا دیں، انا انشاء اللہ لمہتدون۔ ایک ان سے اچھا کام یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا اللہ نے چاہا تو اب ہم کر گزریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاء اللہ نہیں کہتے تو تیسرے سوال کے بعد بھی یہ کام نہیں کرتے، تیسرے سوال کے بعد بھی یہ کام، یہ انشاءاللہ کی برکت تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر مزید ڈیٹیل بتائی، بالآخر انہوں نے گائے کو ذبح کیا، اللہ نے حکم دیا کہ اس گائے کا گوشت کا ایک حصہ مقتول پہ ڈالا جائے، مقتول کے لگایا گیا، مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے اٹھ کے قاتل کا نام بتایا اور دوبارہ مر گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنی اسرائیل کو دکھایا۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی نشانیاں دکھا دیتے ہیں بعض دفعہ تاکہ اور اطمینان آ جائے، غیب کی بات غیب کی نہ رہے، اسی طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھایا کہ کیسے اللہ نے مردوں کو زندہ کیا ہے، مشہور واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یاد رکھو ہمیں یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب تھی اور اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے، لیکن کچھ ایسے باتیں ہیں جس سے اور اطمینان آپ کو نصیب ہو جائے گا اور قرآن سے محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ آج دنیا میں غیر مسلمین قرآن مجید پر جو اعتراض کرتے ہیں نا، کتنی قسم کے اعتراض، نبی کی سیرت پہ اعتراض، یعنی جہاں ان کو کوئی موقع ملتا ہے اسلام پر اعتراض کرنے کا، نبی کی سیرت پہ اعتراض کرنے کا، قرآن پہ اعتراض کرنے کا، تو وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے غیر مسلم یہ اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے، یہ کوئی اور قرآن ہے۔ سوال نہیں پیدا ہوتا، میرا خیال ہے پیدا ہوتا ہے، آپ یہ کبھی نہیں ملے گا آپ کو کہ یہ وہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اس میں تحریف ہوئی ہے، یہ تو بعد میں مولویوں نے بنا لیا، بعد میں دوسری صدی میں کسی نے بنا لیا۔ اگر ان میں کسی نے اعتراض کیا بھی ہے نا تو وہ اعتراض چلا نہیں ہے، ممکن ہے کوئی تاریخ سے اٹھا کے دکھا دے، وہ اعتراض مقبول نہیں ہوا پبلک میں، ان کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے قرآن کریم میں جس کی وجہ سے یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، ان کے جو اسکالر ہیں وہ سارے مانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کون سی ایسی چیز ہے وہ، کیا دلیل کیا ہے وہ؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال۔ دیکھیں کسی بھی خبر کو پہچاننے کے نا کچھ سائنٹیفک اصول ہیں پوری دنیا میں مسلم، خبر کے سچا اور جھوٹا ہونے۔ ہمیں جب کسی سے کوئی کتاب پہنچتی ہے یا خبر پہنچتی ہے یہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی۔ میں نے ایک دفعہ بیان میں تواتر کی بات کی تھی، جو متواتر خبر ہوتی ہے نا وہ جھوٹی نہیں ہوتی۔ متواتر خبر میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، بڑا لمبا بیان کروں گا، لاکھوں لوگ مختلف علاقوں سے ایک چیز کو نقل کر رہے ہوں تو وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو میں اس کی ایک اور دلیل دیتا ہوں کہ متواتر خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس کی ایک سائنٹیفک دلیل ہے، اس کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ وہ دلیل یہ ہے کہ 10 آدمی ہو، 10 آدمی، آپ نے 10 کو بلایا اور ایک کوڈ دے دیا ان کو 015678 کچھ کر کے ٹیڑھا میڑھا کر کے ترتیب سے نہیں، 017598 پرچی پہ لکھ کے دے دیا آپ نے۔ دوسرے کو بھی بلا کے الگ سے چپکے سے دیا 015798، تیسرے کو بھی دے دیا 015798، چوتھے کو بھی دے دیا 015798، پانچویں کو بھی دے دیا 015798، سب کو پرچی میں لکھ کے پکڑا کے ان کو پھیلا دیا اور ان کا اب آپس میں لنک نہیں۔ اب آپ تجسس میں ہیں کہ میں نے جو کوڈ دیا تھا 10 کو وہ کیا تھا، جو کوڈ دیا تھا نا 015798 دیا تھا، آپ کو نہیں پتا ہے۔ آپ دمشق میں گئے اس کے پاس، وہ مصر میں بیٹھا ہوا ہے، ایک دمشق میں بیٹھا ہوا ہے، ایک شام میں بیٹھا ہوا ہے، کوفہ میں بیٹھا ہوا ہے، بصرہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دمشق والے شخص کے پاس گئے اور آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ جو کوڈ آپ کو طارق صاحب نے دیا تھا وہ کیا تھا؟ آپ نے کہا 015798۔ آپ پھر گاڑی میں بیٹھے اور شام پہنچ گئے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب
موبائل ایجاد نہیں ہوا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس کو فون کر کے بتا دیا ہو، یا اس نے اس کو فون کر کے بتا دیا ہو۔ پھر آپ شام پہنچے، پھر آپ مصر پہنچے، جہاں جہاں جا رہے ہیں سب کے پاس سے پرچی پہ بھی وہی کوڈ نکل رہا ہے، اور جس کو زبانی یاد ہے تو زبان پہ بھی وہی کوڈ نکل رہا ہے۔ تو یہ اس کی علامت ہے، اس کو دنیا میں کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا کہ بھائی جو اصل آدمی نے جو کوڈ بتایا تھا وہ کوڈ 100% یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اس میں کسی نے اپنی طرف سے تحریف نہیں کی ہے۔ اگر کی ہوتی تو ایک نے کی ہوتی، دو نے کی ہوتی، تین نے کی ہوتی، سارے کے سارے ایک پر کیسے متفق ہو گئے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ 01578 کا آپ ایک تجربہ کریں۔ یہ تو میں نے ایک لفظ بتایا نا، آپ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ 100 آدمیوں کو بٹھائیں، آپ ایک کے کان میں ایک کوڈ کہیں اور کہیں کہ یہ دوسرے کو بتاؤ، وہ دوسرے کو بتائے گا، وہ تیسرے کو بتائے گا، وہ چوتھے کو بتائے گا، سوے انسان پہ آ کے وہ تبدیل ہو چکا ہوگا۔ بہت مشکل ہے، کیا کریں؟ قاری امیر صاحب ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ سوے نمبر پہ جا کے تبدیل ہو چکا ہو۔ ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ٹی وی میں ایک پروگرام آتا تھا، ایک بچہ دوسرے کے کان میں کوئی لفظ کہتا تھا، وہ دوسرے کے کان میں، وہ تیسرے کے کان میں، چوتھے اور آخری میں آ کے وہ سارا تیا پانچا ہو چکا ہوتا۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ اور کہہ رہا ہے، چوتھا کچھ اور کہہ رہا ہے، پانچواں کچھ اور کہہ رہا ہے، چھٹا کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ایک اتنا سا کوڈ جو 4-5 ہندسوں پر مشتمل ہے، اس کی 10 آدمیوں میں جب وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس کی حفاظت نہیں ہوتی، چینج ہو جاتا ہے۔ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید ایک ایسا کوڈ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، انہوں نے یاد کیا، لاکھوں ہزاروں صحابہ نے سمجھا، سیکھا، مختلف ملکوں میں پھیل گئے، ان کا آپس میں کنیکشن ختم ہو گیا، کوئی کوفہ میں چلا گیا، کوئی مدینہ میں رہا، کوئی مکہ چلا گیا، کوئی دمشق چلا گیا، کوئی مصر چلا گیا، کوئی آذربائیجان چلے گئے، کوئی افغانستان چلے گئے، کوئی پشاور تک میں قبریں ملتی ہیں، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سینہ بسینہ وہ منتقل کیا، پھر ان کے کروڑوں لاکھوں شاگرد پوری دنیا میں، ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں تھا، کوئی گوگل نہیں تھا کہ سب نے گوگل سے اتار لیا ہو، کہ صحابی نے گوگل پہ اپلوڈ کر دیا اور باقی سب نے گوگل سے اتار لیا۔ تو ہم کہہ سکتے تھے ان صحابی سے اپلوڈ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ایک آدمی سے تو ہو سکتی ہے نا غلطی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آذربائیجان میں، دمشق میں، مصر میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی الحمد سے 4 الفاظ نہیں ہیں، 6666 کے قریب آیتیں ہیں، اور پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اور جب لوگ سفر کر کے دمشق پہنچے تو وہاں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے، الحمد سے لے کے والناس تک، مکہ میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے، چیچنیا میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے، چائنا میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے، یورپ میں بھی، ناروے میں بھی، جرمنی میں بھی۔ تو اب یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کہ اس میں تحریف ہوئی ہے، دنیا خود اس پہ ہنسے گی، بولے گی بھائی 4 الفاظ کی ایسے حفاظت نہیں ہو سکتی، اس میں تحریف ہو جاتی ہے۔ اور یہ لاکھوں لوگ ایک جیسا قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس کی علامت ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہوئی ہوتی تو کہیں تو سامنے آتی نا۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال۔ آج میں نے ایک آیت میں مصدقن کو مصدقن پڑھا غلطی سے، مصدقن کو کیا پڑھا؟ مصدقن، مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پیچھے سے جو بچہ ہے نا جو ہم نے آرڈر پہ بنوایا ہے، یہ آرڈر پہ بنوایا اس لیے کہ یہ بچہ بہت چھوٹا ہے، سامنے لوگ کہہ رہے ہیں یار اتنا چھوٹا نابالغ، تو اس کے ابا نے بتایا 16 سال کا ہی ہے، میں بے فارم دکھانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے میں نے کہا تو آپ نے باقاعدہ آرڈر پہ بنوایا، 16 سال کا اتنا سمجھ، لیکن ہے بڑا تیز، ماشاءاللہ اللہ نظر سے بچا ہے، بڑا تیز، آرڈر پہ بنوایا ہم نے سامنے، آرڈر پہ بنوایا۔ تو اب آپ دیکھو مصدقن کو مصدقن پڑھا تو فوراً، اور یہ صرف آج سے نہیں، ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا، ہمیشہ سے کوفہ میں، بصرہ میں، آپ مکہ کا قرآن سن لیں وہ بھی وہی ہے۔ نمازوں میں اختلاف ہے، وہ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، ہم یہاں باندھتے ہیں، حضور سے آمین، ہمائشتہ آمین، لیکن قرآن وہ بھی وہی پڑھتے ہیں اور ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو اب اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا، اور یاد رکھو قرآن کی اس طرح سے حفاظت ہو جانا ہی اس کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے۔ اس زمانے کی کوئی بھی کتاب آج تک اس طرح سے محفوظ نہیں ہے۔ سمجھتے تھے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام۔ کسی جھوٹے نبی کا کلام اس طرح سے محفوظ نہیں ہوتا۔ تو اس زمانے کی کوئی کتاب اس طرح سے محفوظ نہیں ہے جس طرح سے قرآن مجید محفوظ۔ ایک بات، دوسری بات،
اس زمانے میں جتنی زبانیں تھیں وہ زبان وہ بھی پوری طرح محفوظ نہیں، لیکن آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے قرآن الفاظ کی حفاظت کے لیے الفاظ کو محفوظ کیا اور قرآن کے میننگ کی حفاظت کے لیے عربی زبان کو محفوظ کر دیا۔ ایک انگریز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن میں لفظی تحریف نہیں ہے لیکن قرآن کے مطلب میں تحریف ہے، مطلب میں، اور اس نے دلیل یہ دی ہے کہ ایک ہی آیت کی مختلف تفسیریں کیوں ہوتی ہیں۔ دلیل سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس نے کہا دیکھو بھائی ایک ہی آیت ہے، ایک مفسر اس کی ایک تفسیر کرتے ہیں، دوسرے مفسر اس کی دوسری تفسیر کرتے ہیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں معنوی تحریف ہے، لفظ تو وہی ہے لیکن مطلب میں گڑبڑ کی ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے اس کا فوراً جواب دیا، میں نے کہا اگر کسی آئین میں کوئی قانون لکھا ہوا ہو، عدالت میں وکیل اس قانون کا مطلب بتائے اور اس پہ دوسرا وکیل اعتراض کرے کہ نہیں میری نظر میں اس کا یہ مفہوم ہے، یہ مفہوم ہے، تو کیا آپ اس کو یہ کہیں گے کہ پاکستان کے قانون میں مطلب ہی تحریف ہو چکی ہے؟ کیا یہ کہیں گے؟ یہ تو پھر دنیا کا کوئی قانون اس سے محفوظ رہا ہی نہیں۔ وکیل تشریح کرتے ہیں نا، جج صاحب یہ جو شق ہے نا قانون، اس شق کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ مطلب ہے، کیا مطلب؟ قانون میں معنوی تحریف ہو گئی، کیا تحریف نہیں ہوئی ہے؟ اس میں یا تو دونوں احتمال ہوتے ہیں یا ایک مطلب صحیح ہوتا ہے دوسرا غلط ہوتا ہے، تو وکیل پھر دلیل سے ثابت کرتا ہے کہ یہ والا مطلب صحیح ہے اور دوسرا والا مطلب غلط ہے۔ تو ایسے ہی مفسرین کی رائے میں جب اختلاف ہوتا ہے یا تو وہ اختلاف اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کے وہ دونوں مفہوم نکل رہے ہوتے ہیں اور اللہ نے دونوں مفہوم رکھے ہوتے ہیں اس میں تاکہ اس میں لچک رہے، اور یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مفہوم صحیح ہوتا ہے دوسرا مفہوم غلط ہوتا ہے، تو جو صحیح مفہوم ہوتا ہے اس پر دلائل قائم ہوتے ہیں، دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ والا صحیح ہے اور دوسرا والا غلط ہے۔ تو تشریح میں اختلاف ہو جانا یہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اس میں معاذ اللہ کیا ہو گئی ہے، تحریف۔ تو میں جلدی سے 5 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔